بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں اسد کوکنگ 375۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے مٹر اور قیمہ۔ بہت لاجواب بنے گا، ویڈیو غور سے دیکھیے۔ میں نے 2 پیاز لے لیے، لے لیا، بڑے سائز کے 2 پیاز تھے، اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گا۔ دوستو میری کوشش ہوتی ہے شارٹ سے شارٹ ویڈیو بناؤں۔ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے۔ اس ٹائم ہم اپنا قیمہ ایڈ کر دیں گے۔ قیمے کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گا۔ مکس کر کے مسالے ہمارے جو آلریڈی روزانہ کی روٹین میں جاتے ہیں وہی مسالے جائیں گے۔ زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، سرخ مرچ، نمک، ہلدی، لہسن، ادرک۔ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ کم یا زیادہ اپنے بچوں کے حساب سے، گھر کے حساب سے ان کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کم یا زیادہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ تیز مسالہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی میں نے قیمے کو اچھی طرح سے پہلے بھونی لگائی تھی، ٹھیک ہے، بھونی لگا کر میں ابھی مٹر ایڈ کر رہا ہوں۔ مٹر بھی ایڈ کر کے اس کو میں اچھی طرح سے بھونی لگاؤں گا۔ آپ کے مرغی کے قیمے میں سمیل کیوں آتی ہے؟ اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ جیسے مسالہ بناتے ہیں، مسالہ بنا کے قیمہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس طرح میرے پیارے بہن بھائیوں کبھی بھی قیمے کی سمیل نہیں جاتی۔ پھر آپ لگتے ہیں گرم مسالہ ڈالنے، کون کون سے مسالے ڈالتے ہیں یار اس کی سمیل ختم ہو جائے، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ابھی میں نے ٹماٹر ایڈ کر دیے، دہی ایڈ کر دیے۔ کچھ میرے بہن بھائی کو کہنا ہے اگر دہی ایڈ کریں ٹماٹر نہ کریں، ٹماٹر کریں دہی ایڈ نہ کریں۔ کچھ ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ ٹماٹر کا اپنا فلیور ہے، دہی کا اپنا فلیور ہے۔ میں نے تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو دم پہ چھوڑ دیا تھا 10-15 منٹ۔ میرا قیمہ، مٹر، سب چیز گل چکی ہے۔ پھر میں نے جب ایک خشک کر لیا ہے، اچھی سی بھونی لگا دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ہے قیمہ اور مٹر تیار ہیں۔ ابھی ہم دھنیا ایڈ کر دیں گے۔ دوستو میری گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آ رہی ہے، میں اچھا کام کر رہا ہوں تو میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو نہیں پسند آ رہی تو بے شک آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لائک ضرور کیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا رائے کا کمنٹ ضرور کیا کریں، ہمیں پتہ چلے۔